हैं। یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا، اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے، نہ اسے اختیار ہے۔ یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا، ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا۔ یہ واحد الیکشن ہے، میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن، یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میرا سمبل کے تھا، حالانکہ الٹریٹ جو ہے ہماری الٹریسی ریٹ 50% ہے تقریباً، لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کہ وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا۔ اور میں خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی، اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو۔ اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں۔ اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے۔ لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کے اندھے، آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی، جس کو دنیا ساری مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45 اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے، اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے۔ پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن، ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں، یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں، 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم پی ٹی آئی ہیں۔ ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا 170 تھی، اور اگر ہمیں 230 میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم 200 کا فگر کراس کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا۔ حیرت ہوتی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے 2 پارٹیوں کے درمیان، وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3، وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ، وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو، وہ کہتا ہے اب صدر پاکستان ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو۔ اور یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مذاق جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں، جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کے جو مرد ہیں، آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے۔ نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ عمران خان کے بغیر کوئی
जमहूरियत चल सकती है और न ही इमरान खान के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलतफहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा और इमरान खान की चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो 3 केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे। रेहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख रखी है, नोटिस दिया है और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहां जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीजा है कि उसकी तस्हीह करे। इसलिए हमारा तकाजा है कि